اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج کے اس عظیم دن میں آپ سب پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کا کرم اور فضل ہو، اللہ کی رحمتیں سدا آپ کے ساتھ رہیں، سلامتی آپ کے ساتھ رہے۔ جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس کے سمجھنے کی اور اس پہ کام کرنے کی ہمت، طاقت و توفیق عطا کرے، اور ہمیں ان تمام باتوں پر وہ پروردگار عمل کرنے کی توفیق اور ہمت دیں۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جب تم توبہ کرتے ہو تو میں توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور مجھ سے معافی مانگا کرو، توبہ مانگا کرو، رحم کے طالب ہو جاؤ۔ لیکن اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ میری مرضی ہے کہ میں کسی کو ہدایت دیتا ہوں اور کسی کو ہدایت نہیں بھی دیتا، لیکن اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہنا چاہیے۔ حقیقت راز یہ ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں اپنی چاہت اور محبت کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنے رب کی فکر لگی رہے۔ اچھا، آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم غلط راستوں پہ جاتے ہیں اللہ ہمارے آگے جا کے راستے بند کر دیتا ہے، ہاں، روک دیتا ہے، بیمار کر دیتا ہے، سختیوں میں ڈال دیتا ہے، آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، مشکلات میں ڈال دیتا ہے، اور وہ راستے ہم بند پاتے ہیں، اور پھر ہمیں اپنے رب کی یاد آتی ہے، پھر ہم اپنے رب کو طلب کرتے ہیں، پھر ہم اپنے رب سے رحم اور معافی طلب کرتے ہیں۔ حقیقت چاہت بھی اس کی، وہ ہمارے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اور رہتا ہے ہمارے ساتھ۔ اس کو ہماری زبان سے ذکر ہمارا بہت اچھا لگتا ہے، اللہ کی خاطر جمع ہونا اسے بہت اچھا لگتا ہے۔ جب کبھی آزمائش میں ڈالے تو آزمائش میں اتر جانے والے کو وہ اپنا دوست بناتا ہے۔ اپنے پیاروں میں سمجھا کوئی نہیں آج تک۔ یہ اللہ کے ولی جو اولیاء اللہ ہیں وہ اللہ کے مزاج، اس کی چاہت کو پہچانتے ہیں، چاہتا کیا ہے وہ۔ ہاں، اللہ آپ کے ساتھ مسکراتے بھی ہیں۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا اور اس نے کوئی ایسی حیران کن بات کی کہ اس دن چونکہ ہمارے نبی صرف تبسم فرماتے تھے، لیکن آج پہلی بار دیکھا گیا کہ نبی پاک آقا دو جہاں اتنا مسکرائے کہ آپ کے سارے دندان مبارک جو تھے وہ کھلے ہوئے نظر آئے، چونکہ صحابہ کرام آپ کی ذات پر فدا تھے، اور وجہ بھی یہ تھی کہ کیوں فدا نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا ہی حسین پیدا کیا تھا، قدرت نے آپ کو بڑا اٹریکشن والا بنایا تھا۔ آپ کہیں بھی موجود ہوتے تو ایک ماہ کی مسافت تک آپ کا روب، دعا، پرسنالٹی، لوگوں کے دلوں پر ہیبت جو تھی یہ طاری ہوتی تھی۔ حیران کن ہستی، جن لوگوں نے اپنے پیارے نبی کا دیدار کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس محبوب کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کے دندان مبارک کیسے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک کیسے ہیں۔ آپ کی ہستی کو اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا بنایا اور بڑا نکھارا۔ آپ کو دیکھ کر دل میں ایمان پیدا ہوتا تھا، بے شمار صحابہ نے صرف آپ کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیا، ہاں، اور باقی صحابہ کرام سارے جو تھے وہ آپ کی اداؤں پر اپنے آپ کو نچھاور کر دیتے تھے کہ آپ انتہائی خوش دل تھے۔ اچھا، میں زیادہ تر بڑی کوشش کی کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن بھرا پڑا، جہنم سے بھی بھرا پڑا ہے، اور اس میں جنت بھی بیان کی، لیکن جہنم اللہ نے زیادہ بیان کی ہے۔
ہاں، اور جنت کے واقعات ہیں، لیکن خوشی کا دن ہے آج۔ ایک تو میرا دل چاہتا ہے کہ آپ سارے مسکراتے نظر آؤ۔ میرے بچوں، نفرت کیسی، سختی کیسی، جب اللہ بھی درد دل والے ہیں، اللہ بھی محبت والے ہیں، اللہ بھی پیار والے ہیں، وہ قدرت والا بھی تمہارے لیے جنت کو سجائے بیٹھا ہے، اور اس نے تمہاری خوشی کے لیے ایسا محبوب پیدا کیا ہے جس کی ہر ادا ہی خوش کن ہے، جس کا مسکرانا دلوں کا ہلا کے رکھ دیتا ہے، نفرت سے کہیں زیادہ خوش کن چہرے اچھے لگتے ہیں، پیار والے۔ اور آپ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں جنگ و جدال، لڑائی جھگڑے فسادات عام تھے، اور یہ قبائل جب لڑتے تھے تو لڑتے ہی چلے جاتے تھے، ہٹتے نہیں تھے، لیکن پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات کے ذریعے ایک ایسا نظام کھڑا کیا، ایک ایسا جذبہ ایمانی پیدا کیا، اور دلوں کو اس طرح سے رب کی محبت سے لبریز کیا کہ آپ نے ہر طرف محبت ہی محبت پھیلا دی۔ آج میں آپ کو بتا دوں کہ زمین پر جتنی محبت موجود ہے، یہ میرے پیارے نبی کے قدموں کی خیر موجود ہے۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، بے شک جن لوگوں نے اللہ سے محبت کی ہے، بے شک جن لوگوں نے اللہ کا کہنا مانا ہے، بے شک جو لوگ اللہ سے پیار کرتے ہیں، بے شک جو لوگ اللہ کے مزاج کے مطابق چلتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو ہر وقت اللہ کی چاہت کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں دنیا میں تنگی ہی تنگی ہے، چاروں طرف تنگی ہے، لیکن میرے دوستو، اللہ والوں کے لیے کوئی تنگی نہیں۔ ہاں، حقیقت میں جب جانور یا کوئی اور چیز کہنا نہ مانے تو پھر اس کو سٹک ماری جاتی ہے، چابک ماری جاتی ہے جب وہ راستے سے ہٹ رہا ہو، اور جب وہ سیدھا سیدھا چل رہا ہو تو پھر اس کے ساتھ سختی نہیں ہوتی۔ تو حقیقت میں پروردگار ہمیں گھیر کر جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ اس کی مہربانی کا عالم دیکھو، وہ ہمیں گھیرا ڈال کر جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ اب غور کر کے دیکھو اس مہربان رب کی شان کا عالم۔ سبحان اللہ کہتے ہیں تو ایک اونٹ قربانی کے برابر عطا کر دیتا ہے، الحمدللہ کہتے ہیں تو ایک اونٹ اور دے دیتا ہے، اور اللہ اکبر جب کہتے ہیں تو وہ ایک جنگی گھوڑا اپنے راستے میں قربانی کے برابر آپ کے نام پر لکھ دیتا ہے۔ اور اگر زمین پر کوئی نوجوان اللہ کے حضور تائب اور توبہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین پر تمام قبرستانوں کا عذاب ڈال دیتے ہیں۔ کیسا مزاج ہے اس پروردگار کا۔ حقیقت میں انسان کو مار اس وقت پڑتی ہے جب وہ راہ ہدایت سے، راہ مستقیم سے ہٹتا ہے، جب وہ اپنی منمانی کرتا ہے، جب وہ منہ زوری کرتا ہے تو، اور جو لوگ سیدھے سیدھے چلتے ہیں ہاں ان پر اللہ کبھی بھی سختی نہیں کرتے، ان پر وہ پروردگار عالم کبھی سختی نہیں کرتے، نہ موت کے وقت، بلکہ فرشتہ اجل کو بار بار حکم دیا جاتا ہے کہ اس کے پاس جانا تو اس کو میرا سلام کہنا، اور اس کو کہنا کہ تیرا پروردگار، تیرا مالک، تیرا رب، تیرا اللہ، کل قدرت کا مالک، قادر مطلق، پروردگار عالم، الہ العالمین، رب کائنات، کن فیکون کا مالک، آسمانوں کو کن فیکون کے ذریعے کھڑا کر دینے والا، وہ تجھے سلام بھیجتا اور وہ تیرے دیدار کا متمنی ہے۔ ان الابرار
جن لوگوں نے وہ راستہ اختیار کیا جو اللہ کی چاہت کا راستہ ہے، تو وہاں تو سلام پر سلام آ رہے ہیں، وہاں تو اللہ پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ میں تیرے دیدار کا متمنی ہوں، تو میرا محبوب ہے، میں تیرا محبوب ہوں۔ اللہ تو وہاں رائی کے برابر بھی جدائی پسند نہیں کرتا۔ ہاں، جنہوں نے زندگی کو عارضی اور فانی سمجھے نہ سمجھے، زندگی عارضی اور فانی ہے، مانے یا نہ مانے، موت لازمی ہے، محاسبہ ناگزیر ہے، تو بندہ محاسبے والے کام ہی نہ کرے۔ کیوں نیگیٹو ورڈ کو استعمال کرتا ہے؟ کیوں نہیں سارا دن لوگوں کو سلام کرتا؟ کیوں نہیں اس کی زبان پر سبحان اللہ کے نعرے آتے ہیں؟ کیوں نہیں اللہ کی حمد و ثنا کرتا؟ پھر دیکھ ذرا کہ وہ تیرے ساتھ کرتا کیا۔ پھر کسی دعا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ کے ولی تو صرف اس راستے پہ ڈالنے کے لیے ہوتے ہیں، ہاں، صرف بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانے والے ہوتے ہیں، سمجھانے والے ہوتے ہیں۔ قرآن کا بھی یہی مقصد ہے۔ اگر کسی کو رب کی چاہت کی سمجھ آ گئی تو وہ خود ولی ہے اللہ کا، ہاں، اس کو پھر کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس کو اس کی سمجھ آ گئی ہے، حقیقت راز یہی ہے کہ وہ پروردگار تم سے محبت کرتا ہے، وہ پروردگار تم سے بڑا ہی پیار کرتا ہے۔ ہاں، جب ہم اللہ، غصہ تو آنا چاہیے نا، کہ جب ہم اللہ کو مانے ہی نہ، ہم مانے ہی شیطان کی ہر بات، ہم کام ہی وہی کریں، اور جب وہ ہمیں کھانے کو دے، آسمانوں سے میਂہ برسائے، جب ہمیں وہ میٹھے میٹھے پھل دے، وہ ہمارے لیے پھول اگائے، اس نے اپنے لیے تو نہیں کیا یہ سارا کچھ۔ اللہ کہتے ہیں اگر میرے دل میں یہی خواہش ہوتی تو میں کہیں سجا بسا لیتا، تجھے کیوں شامل کرتا؟ لیکن بتا دوں میرے اس کام میں تیرے بغیر گزارا نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں۔ اگر تو کہے کہ میں تجھے موت دے کے فارغ کر دوں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تجھے ہر حال میں میری محبت میں کھیلنا ہوگا۔ ہاں، تو میری رضا کے کھیل میں شامل کر دیا گیا ہے، یہی تیرے رب کی چاہت اور یہی تیرے رب کی خواہش ہے۔ تو یہ کیسا حضرت انسان والا سر انسان لفی حسن، ادھر کو نہیں جاتا۔ جہاں رب کی نعمتیں ہیں، جہاں آسمانوں سے اس کے لیے خیریں اتاری جاتی ہیں، جہاں رب اپنے بندے کی تعریف کرتا ہے، تو بے شک نیک لوگ، بے شک جن کو سمجھ آ گئی، جن لوگوں نے راہ ہدایت پکڑی، جو لوگ صراط مستقیم پر چل پڑے، جو اللہ کے نام پر مسکرا دیتے ہیں، اور جو سجدہ کرتے ہیں تو ان کو لطف و کرم پیدا ہو جاتا ہے، اور جب وہ محمد کا نام لیتے ہیں تو ان کا منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، محبت کر کے دیکھو، پیار کر کے دیکھو، نفرت مٹا کے دیکھو، غصہ ختم کر کے دیکھو، مخلوق خدا کو آتے جاتے سلام کر کے دیکھو، تو ہر روز عید نہ ہو جائے تو پھر میرے پاس آنا۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اتنے بڑے محبوب کو اتارنے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا مزاج اور اپنا حسن ان کے ذریعے ہم تک بھیجا، کہ اللہ چاہتے کیا ہیں؟ تو اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مسکراتا رہے، اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کا دل محبت سے بھرا رہے۔ اگر آپ کے پاس ایک روٹی ہو نا اور آپ ساتھ بیٹھے ہوئے، ابراہیم خلیل کرتے تھے جن کا آج یہ دن ہے، باہر نکل جاتے تھے، سڑکوں پہ پھرتے رہتے، بندہ تلاش کرتے کہ کوئی میرے ساتھ کھانے والا مل جائے، اور جب تک کوئی بندہ نہ ملتا آپ سڑک پر کھڑے رہتے، اور جب وہ آ جاتا تو پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے، اس کے ساتھ مل کر اپنے رب کی حمد بیان کرتے، تعریف کرتے، اور پھر اس کو اپنے کھانے میں شامل کر لیتے۔ میرے بچوں کر کے دیکھو انبیاء کی یہ نقل، پھر دیکھنا ہوتا ہے کیا؟ غم کوئی چیز نہیں ہے، غم ہمارے گناہ ہے، بیماری کوئی چیز نہیں ہے، بیماری ہمارے گناہ ہیں، ہماری نفرتیں ہیں، ہمارا حرص ہے، ہمارا ہوس ہے، ہمارا حسد ہے۔
اگر یہ ہم مٹا ڈالیں، اگر ہمارے پاس ایک روٹی اور آدھی ہم کسی کو دے دیں تو کل آپ کو 2 روٹیاں ملیں گی، جب 2 ملیں تو 1 بانٹ دو، پھر آپ کو 4 ملیں گی، جب 4 ملیں تو 2 بانٹ دو، 2 کھا لو، آپ کو پھر اگلے دن 6 ملیں گی۔ یہ ہے اس رب کائنات کا قانون۔ بے شک نیک لوگ وہ جام پیئیں گے جن کی آمیزش کافور کی ہے، جو ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے اور اس کی نہریں نکال لے جائیں گے، جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائیاں چاروں طرف پھیل جانے والی ہیں، اور اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو۔ ہم تو تمہیں صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری۔ بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو اداسی اور سختی والا ہوگا۔ کیوں نہیں سیکھتے؟ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں اور ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اگر تم اپنا طرز طریقہ یہ بنا لو گے تو پھر دیکھنا کہ میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ میں تمہارے دل خوشیوں سے نہ بھر دوں تو مجھے کہہ دینا۔ بس انہیں اللہ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی۔ اب غور کر کے دیکھو، قرآن غلط کہہ سکتا ہے؟ اللہ کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ اللہ کے محبوب کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ تو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی سند ہے ہمارے پاس۔ کیا ہم شک و شبے میں ایسی ہر بندے کی تو بات نہیں مان سکتے؟ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن یہ 3 چیزیں جھوٹ نہیں بولتے۔ تو کتنی بڑی ایتھینٹک اتھارٹیز ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ ہم پھر عمل کر کے دیکھیں کہ نہیں جی وقت ضائع ہو جائے گا۔ وقت کیسے ضائع ہو جائے گا؟ تو میرے دوستو، اللہ تمہیں سکھا رہے ہیں، آج عید کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، آج خوشی خوشی رب کی بات کو مان لو، تسلیم کر لو، اور اللہ کے نام پر خوش ہوا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اور لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو، اور اپنے نبی پہ درود بھیجا کرو، اور اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر استغفار پڑھا کرو، اور اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے سورہ اخلاص پڑھا کرو، اور ہر ایک سے خوش رہا کرو، اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ یہ وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، نہ آفتاب کی گرمی دیکھیں گے اور نہ سردی کی شدت دیکھیں گے۔ ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان کے میوے گچھے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے، اور ان پر چاندی کے برتنوں کا دور کروایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے، شیشے بھی چاندی کے جن کو ساقی نے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا۔ انہیں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی۔ تو پھر نفرت کیسی؟ آج عید کے دن میں نفرتیں مٹا کے نکل جاؤ یہاں سے۔ اور جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام سلسبیل ہے، اور ان کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہوں گے وہ کم سن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو جب تو انہیں دیکھے تو سمجھے کہ وہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہیں۔ تو میرے دوستو، انسان ایسی جگہ پہ رہنا پسند نہیں کرتا جہاں گندگی ہو، خرابی ہو، تنگی ہو۔ تو نیکی کرو، نکلو یہاں سے۔ کیا یہاں دل کیوں لگایا ہوا ہے؟ اس گندی دنیا میں دل لگانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا کہنا مانو اور نکلنے کی کوشش کرو، اور یہ ساری چیزیں آپ کے انتظار میں ہیں۔ اور نبی فرماتے ہیں کہ یہ کم سن بچے جو ہیں یہ ایک ادنا جنتی کے 3 لاکھ ہوں گے۔ تو یہاں نوکر رکھ لو تو وہ تو چوری کروا دیتا ہے، ڈکیتی کروا دیتا ہے۔ تو وہاں پر خدا کی قدرت کتنی بڑی بات ہے۔ تھوڑی سی دیر میں ساری جنت سمجھ آ گئی، سارا دین سمجھ آ گیا، ساری بات سمجھ آ گئی۔ اور بات کا نچوڑ کیا نکلا ہے کہ ہم نے محبت کرنی ہے، ہم نے پیار کرنا ہے۔ کوئی بری بات کہے اس کے ساتھ اچھی بات کرنی ہے۔ اور تو وہ جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا سراسر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی دیکھے گا۔ کون باتیں کر رہا ہے؟ آپ کا رب آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ کون باتیں کر رہا ہے؟ آپ کا پیدا کرنے والا آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ پھر وہ بات کہتا ہوں کہ ہم جب دنیا میں نہیں آئے تھے تو ہمارا ایک ہی رشتہ تھا، وہ اللہ کے ساتھ تھا۔ جب ہم دنیا میں آئے تو ہمیں بہت سارے رشتے مل گئے، سسرالی رشتے دار مل گئے، ماں باپ مل گئے، بہن بھائی مل گئے، اور جب ہم مر جائیں گے تو پھر ایک ہی رشتہ باقی رہ جائے گا، اللہ اور بندے کے درمیان۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے رشتے آزمائش کے رشتے ہیں۔ اصل رشتہ ازل سے ابد تک ہمارا صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ ازل سے ابد تک ہمارا رشتہ نبی کے ساتھ ہے۔
ازل سے ابد تک ہمارا رشتہ جنتیوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ ہے۔ ان کے جسم پر سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا، اور انہیں ان کا رب پاک شراب پلائے گا۔ کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ، اور آج تمہاری کوششوں کی قدر کی گئی ہے۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ اور اپنے رب کے نام کا صبح شام ذکر کیا کر، اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کر۔ آج کون اٹھتا ہے تہجد کے لیے؟ ساری رات لوگ جاگتے ہیں، لیکن ہماری بد نصیبی کہ ہم فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم قربانی نہیں کرتے، ہم 3 لاکھ کا موبائل لے لیتے ہیں۔ سوچیں نا، غور کریں، ذلت تو خود خریدی ہوئی ہم نے۔ اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کر۔ بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں، اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑے جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اگر سمجھ آ جائے یہ بات تو کافی ہو گئی۔ آج واقعی عید ہو گئی پھر، اور جو نہ بدلا تو پھر اس کی کیا عید ہے؟ عید تو اس کی ہے جو بدل گیا۔ اور آج میں بتا دوں، اہم دنوں میں ناک بھی پوری رگڑ دو تو اتنی جلدی توبہ، لیکن یہ دن خوشی کا دن ہے۔ اللہ بڑے متوجہ ہو کر آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ ہے کوئی معافی مانگ لے، ہے کوئی مجھ سے توبہ مانگ لے۔ تو آج یہ توبہ کا دن ہے، یہ رحمت کا دن ہے، یہ معافی کا دن ہے، اسی لیے یہ عید کا دن ہے۔ یہ ہاں، عید کا دن عیاشی کا دن نہیں ہوتا، عید کا دن اللہ کے ساتھ خوشی منانے کا دن ہوتا ہے۔ عید کا دن توبہ مانگنے کا دن ہے، عید کا دن گناہ چھوڑ کر نیکی بھی آ جانے کا دن ہے، عید کا دن شیطان کے راستہ چھوڑ کر نبی کے راستے پہ آ جانے کا دن ہے۔ تو آج اپنے پروردگار سے وعدہ کر لو کہ میرے پروردگار مجھے وہ توفیق عطا کر، وہ طاقت۔ اور اللہ کہتے بھی ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور تم نہ چاہو گے کہ مگر یہ اللہ ہی چاہے، بے شک اللہ علم والا اور با حکمت ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو راضی کر لو، جا کے ماں کے پاؤں پکڑ لو۔ ماں سے جیت نہیں سکا کوئی بھی آج تک، اپنے باپ سے معافی مانگ لو، تیرا باپ تیرا ہی باپ ہے۔ مت مقابلہ کر اس کے ساتھ، مت بدتمیزی کر اس کے ساتھ۔ ہاں، جب تیرا باپ سو جائے تو اس کے تلوے چوما کر۔ اور اگر تیرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو رات سونے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے معافی مانگا کر۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو سلام کر کے سویا، اس کی ساری رات عبادت میں گزر جاتی ہے۔ اور سیدھے راستے پر پھر دیکھو جنت ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ اللہ دنیا میں ہی اپنے نبی کا دیدار کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے؟ اللہ دنیا ہی میں اپنا جمال اور جلال کا ظہور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ دنیا میں تجھے جنت دکھاتے ہیں کہ نہیں دکھاتے؟ آج وہ سیدھے راستے پر، یہی عید کا دن ہے۔ جس نے اپنے آپ کو بدل لیا، سمجھ لو اس کی عید ہو گئی۔ باقی سب لوگ عید سے محروم ہیں۔ اللہ آپ کو خوش اور آباد رکھے۔